بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیتون زندگی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ہم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سچے واقعات آپ کو سنائیں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے نکاح میں تھیں۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ نے ابو سلمہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی۔ اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم اور تم عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو بھی پہلے مر جائے گا تو دوسرا نکاح نہ کرے گا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم میرا کہنا مان لو گی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسی واسطے تو مشورہ کر رہی ہوں کہ آپ کا کہنا مانوں گی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بعد آپ نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما، جو نہ اس کو رنج پہنچائے اور نہ تکلیف دے۔ ابتداء اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی۔ اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹی سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگ بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر شہر پھرے؟ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبد الاسد کو، جو ابو سلمہ کے رشتہ دار تھے، جب اس قصے کی خبر ملی تو وہ میرے میکے والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی بیٹی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں، جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ اب میں، میرا بیٹا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ خاوند تو مدینہ چلے گئے اور میں میکے میں رہ گئی اور میرا بیٹا اپنی ددیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا۔ نہ میں خاوند کے پاس جا سکی، نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا؟ اس کو بچے اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی، میں اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینے کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا تو وہ میری اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے اور میں اتر جاتی، اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے۔ میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا یہیں تمہارا خاوند ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ قباء میں ہی مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس چلے گئے اور پھر کہا کہ خدا کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شفیق آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو۔ یہ اللہ پر بھروسے کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اسی کے قبضے میں ہیں۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی اجازت ہے، بشرط یہ کہ ہجرت فرض ہو، اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں۔ مزید واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔